لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ وصیت فرما دے۔ تو سب سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی وہ یہ وصیت فرمائی کہ تقوی کا اہتمام کرو کہ یہ ہر امور کی جڑ ہے۔ اب آپ کہتے ہوں گے تقوی کر رہے ہیں، تقوی ہے کیا؟ بتاتے تو ہیں نہیں، اسی حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ فرمایا تقوی کا اہتمام کرو کہ تمام امور کی جڑ ہے۔ میں نے اور اضافہ چاہا تو فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر کا اہتمام کرو کہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ۔ میں نے اور اضافہ چاہا تو فرمایا کہ غریب مساکین کے ساتھ دوستی لگایا کرو، فقراء کے ساتھ دوستی لگایا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کی ہم نشینی اختیار کیا کرو۔ میں نے اور اضافہ چاہا تو فرمایا کہ اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھا کرو، دنیا کے اعتبار معاملے میں اپنے سے اعلیٰ درجے پر نظر نہ رکھا کرو، اپنے سے نیچے والوں پہ نظر رکھا کرو۔ اللہ نے اچھا گھر دیا، پکا گھر دیا ہے تو کچے گھر والوں کو، یہ میں اپنی طرف سے مثال دے رہا ہوں، اللہ نے اعلیٰ گھر دیا ہے تو یعنی ادنا گھر والوں کی طرف نظر کیا کرو، جھوپڑے والوں کو دیکھا کرو۔ اللہ نے تجارت اچھی دی ہے تو ریڑھی والوں کو دیکھا کرو، یہ بھی تو ہیں۔ تو فرمایا کہ تم اگر بڑوں اپنے سے اعلیٰ والوں کو دیکھو گے تو کہیں خدا نہ خواستہ تمہارے اندر ان نعمتوں کی ناقدری نہ آ جائے جو اللہ نے تجھے دے رکھی ہے۔ اس لیے اپنے سے ادنا لوگوں کو دیکھو دنیا کے معاملے میں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اعلیٰ درجے کے لوگوں کو دیکھا کرو تاکہ شوق پیدا ہو۔ پھر فرمایا پھر اور اضافہ چاہا تو فرمایا یہ بڑی اہم بات ہے، ذرا غور سے توجہ سے، لوگوں کی عیب بینی نہ کیا کرو، لوگوں کے عیبوں کو نہ دیکھا کرو۔ تجھے اپنی عیب بینی دوسروں کی عیب بینی سے روک دے، اور کسی ایسی بات پر دوسرے کو ملامت نہ کرنا کہ جس میں تو خود مبتلا ہے اور تجھے اس کی خبر ہی نہیں۔ تجھے عیب لگانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو لوگوں میں ایسے عیب تلاش کرے جو خود تجھ میں ہے اور تجھے اس کی خبر نہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اے ابو ذر، حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں، ناجائز امور سے بچنے سے بہتر تقوی نہیں۔ یہ ہے وہ ڈیفینیشن تقوی کی جس کے لیے میں نے پوری حدیث آپ کو سنائی، اس کا مفہوم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ناجائز امور سے بچنے سے بہتر تقوی نہیں، یہ ہے تقوی کی تعریف۔ ہر ناجائز کام سے بچنا، اس کا نام ہے تقوی۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن پاک میں تقوی اتنا بیان کیا ہے، آپ قرآن پاک کو پڑھیں، ذرا کبھی اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کریں۔ میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ آج کل بعض سکالرز کو روشن خیال لوگ وہ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ جو قرآن پاک کو بغیر سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ۔ وہ ایک کو میں سن رہا تھا، وہ کہتا ہے جی جمعہ کے دن لوگ سورہ کہف پڑھتے ہیں، کیا فائدہ؟ اس کا ترجمہ پڑھا کریں، سمجھ کے پڑھا کریں۔ یہ جہالت کی بات ہے۔ جمعے کے دن سورہ کہف کی جو تلاوت کرتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگلے جمعے تک اس زمین اور آسمان کے درمیان اس کے لیے ایک نور پیدا کر دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، تلاوت کا حکم الگ ہے اور اس میں غور و فکر کرنے کا حکم الگ ہے۔ کل کو یہی لوگ کہیں گے کہ نماز میں تو قرآن پاک پڑھتے ہیں، سمجھ میں تو آتا نہیں، کیا فائدہ، تو اردو میں پڑھ لیا کرو۔ وہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جی اگر ہم نماز میں ترجمہ صرف پڑھ لیا کریں تو کوئی فرق پڑے گا؟
وہ کہنے لگے جی کوئی فرق نہیں پڑے گا، بس اتنا ہوگا کہ نماز نہیں ہوگی، اتنا فرق پڑے گا، نماز نہیں ہوگی۔ تو قرآن پاک میں تدبر کرنے کا حکم الگ ہے اور تلاوت کا حکم الگ ہے۔ اس حدیث میں بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرو، اللہ کے ذکر کا اہتمام کرو کہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ شانہ نے تلاوت کا حکم الگ دیا ہے اور اس میں غور کرنے کا، تدبر کرنے کا حکم الگ دیا ہے۔ اس لیے ان کو اپنی جگہ پہ رکھیں، ایک کی اہمیت بیان کرتے ہوئے دوسرے کو بالکل ڈیگریڈ نہ کر دیں، اس کی اہمیت کو کم نہ کر دیں۔ جی ہاں، حدیث میں بھی الف لام میم کی مثال دی ہے کہ الف لام میم پہ 30 نیکیاں ہیں اور الف لام میم کا معنی کوئی نہیں جانتا۔